اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیشتی زیور تیسرا حصہ ہے ہمارا، اور باب ہے یہ 32، دین سے پھر جانے کا بیان۔ کچھ ہمارے سبق شارٹ میں چلے گئے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سبق تھے نا، یہ شارٹ میں ہمارے چلے گئے ہیں۔ اب یہ ہم 32 لائیں۔ مسئلہ ہے یہ دین سے پھر جانے کا بیان۔ مسئلہ: اگر خدا نخواستہ کوئی اپنے ایمان اور دین سے پھر گئی تو 3 دن کی مہلت دی جائے گی، اور جو سلوک پھر جائے گی اور جو اس کو شبہ پڑا ہو اس شبے کا جواب دے دیا جائے گا۔ اگر اتنی مدت میں مسلمان ہو گئی تو خیر نہیں، 3 دن کو اسے ٹائم دیا جائے تو ہمیشہ کے لیے قید کر دیں گے، جب توبہ کرے گی تب چھوڑیں گے۔ مسئلہ ہے ہمارا تو جب کسی نے کفر کا کلمہ زبان سے نکالا تو ایمان جاتا رہا، اور جتنی نیکیاں اور عبادت اس نے کی تھی سب اکارت گئی، نکاح ٹوٹ گیا۔ اگر فرض حج کر چکی ہے تو وہ بھی ٹوٹ گیا۔ اب اگر توبہ کر کے پھر مسلمان ہوئی تو اپنا نکاح پھر سے پڑھواوے اور پھر دوسرا حج کرے۔ مسئلہ 3: اسی طرح اگر کسی کا میاں توبہ بے دین ہو جائے تو بھی نکاح جاتا رہا، اب وہ جب تک توبہ کر کے پھر سے نکاح نہ کرے عورت اس سے کچھ واسطہ نہ رکھے۔ اگر کوئی معاملہ میاں بیوی کا سا ہوا تو عورت کو بھی گناہ ہوگا، اور اگر وہ زبردستی کرے تو اس کو سب سے ظاہر کر دے، شرماوے نہیں، دین کی بات میں کیا شرم۔ مسئلہ ہے 4: جب کفر کا کلمہ زبان سے نکالا تو ایمان جاتا رہا، ہنسی دل لگی میں کفر کی بات کہے اور دل سے نہ ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ جیسے کسی نے کہا کیا خدا کو اتنی قدرت نہیں جو فلانا کام کر دے، اس کا جواب دیا ہاں نہیں ہے، تو اس کہنے سے کافر ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ مسئلہ 5: کسی نے کہا اٹھو نماز پڑھو، جواب دیا کون اٹھ بیٹھ کرے، یا کسی نے روزہ رکھنے کو کہا تو جواب دیا کون بھوکا مرے، یا کہا روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانا نہ ہو، یہ سب کفر ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس سے مسلمان نہیں ہوتے۔ مسئلہ 6: اس کو کوئی گناہ کرتے دیکھ کر کسی نے کہا خدا سے ڈرتی نہیں، جواب دیا ہاں نہیں ڈرتی، تو کافر ہو گئی۔ مسئلہ ہے 7: کسی کو برا کام کرتے دیکھ کر کہا کیا تو مسلمان نہیں ہے، تو ایسی بات کرتی ہے، جواب دیا ہاں نہیں ہوں، تو کافر ہو گئی۔ اگر ہنسی میں کہا ہو تب بھی یہی حکم ہے، یا ویسے بھی بول دیا، ہنسی میں بولے یا نہ بولے، کافر ہو گئی۔ مسئلہ 8: کسی نے نماز پڑھنا شروع کی، اتفاق سے اس پر کوئی مصیبت پڑ گئی، اس لیے کہا کہ یہ سب نماز ہی کی نحوست ہے، تو کافر ہو گئی۔ سمجھ گئے؟ مسئلہ ہے 9: کسی کافر کی کوئی بات اچھی معلوم ہوئی، اس لیے تمنا کر کے کہا کہ ہم بھی کافر ہوتے تو اچھا تھا کہ ہم بھی ایسا کرتے، تو کافر ہو گئی۔ اللہ حافظ۔ مسئلہ 10: کسی کا لڑکا مر گیا، اس نے یوں کہا یا اللہ یہ ظلم مجھ پر کیوں کیا، مجھے کیوں ستایا، تو اس کہنے سے وہ کافر ہو گئی۔ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، رنج غم میں خوشی میں۔ مسئلہ 11: کسی نے یوں کہا اگر خدا بھی مجھ سے کہے تو یہ کام نہ کروں، یا یوں کہا جبریل بھی اتر آوے تو ان کا کہنا نہ مانوں، تو کافر ہو گئی۔ مسئلہ 11: کسی نے یوں کہا اگر خدا بھی مجھ سے کہے تو یہ کام نہ کروں، یا یوں کہا جبرائیل بھی اتر آوے تو ان کا کہا نہ مانو، تو کافر ہو گئی۔ مسئلہ ہے 12: کسی نے کہا میں ایسا کام کرتی ہوں کہ خدا بھی نہیں جانتا، تو کافر ہو گئی۔ ہر چیز کا اللہ کو معلوم ہے۔ مسئلہ ہے 13: جب اللہ تعالیٰ کی یا اس کے کسی رسول کی کچھ حقارت کی یا شریعت کی بات کو برا جانا، عیب نکالا، کفر کی بات پسند کی، ان سب باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے، اور کفر کی باتوں کو جن سے ایمان جاتا رہتا ہے ہم نے پہلے ہی حصے میں سب عقیدوں کے بیان کرنے کے بعد بھی بیان کیا ہے، وہاں دیکھ لینا چاہیے، اور اپنے ایمان کے سنبھالنے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان ٹھیک رکھے اور ایمانی پر خاتمہ کریں، آمین یا رب العالمین۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی دیکھو کتنی خرابی آ جاتی ہے، اس لیے سوچ سمجھ کے ہی بولنا چاہیے۔